السلام علیکم ناظرین، آج بسال شریف میں دربار عالیہ بسال شریف سے بسال لنک روڈ تک استقبال میلاد ریلی نکالی گئی ہے اور اس میں مختلف علماء نے خطاب کیا، نعت شریف پیش کی گئی اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ مزید اس میں کیا کیا تھا آپ جانیے اس رپورٹ میں۔ ریلی کے تمام شرکاء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلا، یعنی پہلی بہار۔ جب مہینوں کے نام تقسیم کیے گئے تو موسم کے حساب سے تقسیم کیے گئے۔ رمضان گرمیوں کے موسم میں آیا، ویسے رمضان موسم سرما میں بھی آتا ہے، سردیوں میں بھی آتا ہے، لیکن جب مہینوں کے نام تقسیم کیے گئے تو رمضان گرمیوں کے موسم میں آیا تو اس کا نام رمضان پڑ گیا۔ اسی طرح جب مہینوں کے نام تقسیم کیے گئے تو ربیع الاول کے مہینے میں بہار کا موسم تھا، اس مہینے کو جو نام دیا گیا ربیع الاول کا دیا گیا۔ اور ویسے بھی یہ ربیع الاول یہ بھی رمضان کی طرح کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی خزاں میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقائے دو جہاں صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور آپ اتفاق دیکھیں میرے کریم آقا کی ولادت 22 اپریل کو ہوئی، اور اپریل کا مہینہ وہ بہاروں کا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ جس مہینے نبی پاک علیہ السلام آئے وہ گرمیوں کا موسم نہیں تھا، اتفاق سے وہ سردیوں کا موسم بھی نہیں تھا، وہ خزاں کا موسم بھی نہیں تھا۔ جس موسم میں سرکار آئے وہ اپریل بہاروں کا مہینہ تھا، اور ادھر ربیع الاول پہلی بہار تھی۔ گویا کہ رب نے بتا دیا کہ ساری بہاریں جس بہار ہے قربان ہو جائے اس بہار کو ربیع الاول کہا کرتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ ساری بہاریں جس بہار کی وجہ سے ہے اس بہار کو بہار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور کملی والے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں بہار آ گئی، وہی ہے رات آج تک جہاں میرے آقا کی نظر نہیں پڑی، اور وہی سحر ہوئی جدھر سے وہ شفیع مجرمہ گزر گیا۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ میرے آقا جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا قیم دنیا میں تشریف لائے، اصل بہار دنیا میں آ گئی، خزاں مٹ گئی، توحید کا اجالا روشن ہو گیا۔ اولاد کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ چلا، ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق کا پتہ چلا، ورنہ وہی والدین تھے کہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بچیوں کو اگر عزت ملی تو کملی والے محبوب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے ملی۔ اسی کو تو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اسی کو تو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس مبارک مہینے میں خوشی نہ منائی جائے تو آگے خوشی کب منائی جائے گی؟ آج ہمیں اپنی اولادوں کی خوشی عزیز ہے، آج ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی دنیا میں پیدائش کے موقع پر ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔
لیکن جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بچوں کو عزت دی، جس کی وجہ سے میرے رب نے بچیوں کو عزت دی، جس کی وجہ سے رب نے والدین کو عزت دی، جس کی وجہ سے رب نے ماں کو اس کا مقام دیا، باپ کو اس کا مقام دیا، بچی کو اس کا مقام دیا، وہ ہستی آئے تو بندہ کہے کہ نہیں اس کی آمد کی بچی پر شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں اس موقع پر خوشی منانا وہ شرک کی نفی کرنا ہے، وہ بدعت کی نفی کرنا ہے۔ ساری خوشیاں اس خوشی پہ قربان۔ آج ہم بچوں کی شادی کی خوشی کرتے ہیں، آج ہم بچوں کی سالگرہ کی خوشی کرتے ہیں، آج ہم بچوں کی پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، کسی کو کوئی فتویٰ یاد نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ کتنی مٹھائی بنائی، کسی کو مسئلہ یاد نہیں ہوتا، کتنی خوشی کرنی ہے، ولیمے پر کتنے افراد کو پوچھنا ہے، ولیمے پر کتنے کھانے پکانے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو فتویٰ پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، تو آمنہ کے لحاظ کی تکلیف آوری پر ہی پوچھتا ہے۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ساری کائنات کی محبتوں سے بھاری ہے، وہ ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہے، وہ اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم والدین کی خوشی کرتے ہیں، اگر ہم اولاد کی خوشی کرتے ہیں تو سینکڑوں اولادیں ہمارے ناموس پہ قربان ہیں۔ سرکار کی آمد کی خوشی ان تمام خوشیوں سے بڑھ کر ربیع الاول کی آمد کی خوشی، اور یہ جو وقت نہیں ہے میں ثابت کر دوں، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ان دنوں میں عرض کروں گا، وہ 6 صدی ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ فرماتے ہیں پورے بلاد عرب میں جب ربیع الاول کا چاند آتا تھا مسلمان خوشی منایا کرتے تھے، اور کیوں نہ خوشی منائے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو مسلمان ہے اسے حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ اور مولانا سنہی کا سن بھوپالی یہ اہل حدیث علماء کے بہت بڑے عالم ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس بندے کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان ہونے کا حق جو ہم ادا کر رہے ہیں اپنے بابوں سے پوچھ لو۔ لہذا یہ خوشی ہم ہر سال منائیں گے، ہر بار منائیں گے، جب تک دم میں دم ہے حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے۔ میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلے سال ریلی ہوئی تھی تو اتفاق سے میری زبان سے جملہ نکل گیا کہ یہ ریلی ہر سال ربیع الاول کے پہلے جمعے کو، جمعے کے بعد دربار شریف سے لے کر لنگ روڈ تک ہوگی۔ میں نوجوانوں کا مشہور ہوں جنہوں نے میرے الفاظ کی لاج رکھی، میں انتظامیہ کا مشہور ہوں جنہوں نے ہماری ریلی کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ انتظامیہ کے کہنے کے مطابق میری آج دن کو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، یہ شعیب بھائی بہت سارے احباب اس بات سے واقف ہیں، میرے آج دن کو ان سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ریلی دربار شریف سے لے کر یہاں تک ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو اب قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور یہ ریلی میں رہوں یا نہ رہوں ہر سال نکلتی ہے۔ اور دوسری بات میں نے وہ رات کو اعلان کیا تھا، اب ریلی یہاں حاجی صاحب کی دعا سے ختم ہو جائے گی۔ دربار اسٹیشن والی مسجد میں پروگرام ہے میلاد شریف کا، ابھی ریلی یہاں ختم ہے۔ اپنے طور پر جو حضرات جانا چاہتے ہیں، میں ویسے اعلان بھی کر رہا ہوں، سب حضرات جائیں، اور ریلی کی صورت نہیں، اپنے اپنے طور پر جائیں، وہاں جا کے محفل ہوگی، محفل اجمعین نے پڑھی، وہ یقیناً ساری اتنی اوقات نہیں، اسی اپنے اتنی ساری کوشش ہے، اسی اتنی اپنے حاضری پر برکائے رسالت میں پیش کرنے ہیں، ورنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی اور جید صلاح خان آپ برکائے رسالت میں
اس طرح عرض کر دینے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے محبوب آپ جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت کائنات کے اندر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو تو آپ کے رب نے ایسے پیدا فرمایا جیسے کہ آپ نے چاہا ہو۔ آج کل تو ذرا سی باتوں پر ہم پر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ نے ایسے کہہ دیا، آپ نے جناب یہ کہہ دیا، اتنی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نے کر دی۔ اب ان سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول خود یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ کو تو آپ کے رب نے ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ آگے آگے بتاتے گئے ہو اور آپ پیچھے پیچھے بناتا گیا ہو۔ میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں استاد کملی والا، مدینے والا، عرش والا، فرش والا، چند دو ٹکڑے کر کے جوڑنے والا، سورج کو پیچھے موڑنے والا، کملی والا، حسین کا نانا، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ ایک اور بات غور سے خبر دیکھی ہے، وہ خبر اس حوالے سے لگائی گئی کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں کل سرکاری طور پر جھنڈیاں لگائی خبر جس نے لگائی اس کے ساتھ یہ لکھا کہ مجھے پتہ ہے حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں مکہ مکرمہ میں جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے اس کی تردید کی کہ نہیں یہ ان کے سرکاری ایام ہیں، 26 ستمبر سے لے کر 29 ستمبر تک ان کی خوشی میں وہ لوگ جھنڈے لگا رہے ہیں۔ اور چلو یار جس خوشی میں جھنڈے لگا رہے ہیں وہ اتفاق دیکھو ان کے سرکاری ایام کن دنوں میں آ گئے؟ 12 ربیع الاول کے دنوں میں آ گئے۔ جھنڈے جس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں میرے رب نے ان سے جھنڈے لگوا دیے۔ عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور رب تے پھر رب ہے نا، اور رب تے پھر رب ہے نا۔ اگر اس طرف بھی بات کرو تو سرکاری دن پر جھنڈے لگانا جائز ہو، حضور کے میلاد پر جھنڈے لگانا شرع ہے۔ رب تے پھر رب ہے نا، پترو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب استاد الحفاظ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری احمد خان صاحب سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناریب کتاب سے آیات مبینہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔
ॿार थोड़ा जा धारा खुला करो थोड़ा जा पीछे थी वञो ना खुला करो धारा मान भाई थोड़ा जा पीछे थी धारा खुला करो